يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی عبادت بجا لائیں، عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. اللہ کے نبی نے جو خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اللہ ہمیں یہ ثواب عطا فرمائے. اور پھر نبی نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے اسے بقیہ آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ جب فجر پڑھ لیں گے تو ایک دعا ہے جسے خصوصیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے. وہ دعا وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہاں جتنے ہمارے سامعین بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں سب کو یہ دعا یاد ہوگی. یاد ہے نا؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ اگر یاد نہیں ہے تو گزارش ہے کہ آپ امام صاحب سے مل کر یا اپنے کسی ساتھی سے مل کر اس دعا کو صحت کے ساتھ اچھے انداز میں یاد کر لیں. بڑی پیاری دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے. اس دعا کا معنی میں بتا دیتا ہوں. اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کس چیز کا؟ علم نافعا، علم نافع کا، یوزفل نالج کا. وعملا متقبلا، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق کا. وعملا متقبلا، اور قبول ہونے والے عمل کا. تو یہ جو دعا ہے یہ بڑی جامع دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. ہم تمام مومنوں کی ماں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ ان کی روایت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت خواتین بھی فجر میں آیا کرتی تھی، تبھی تو انہوں نے یہ دعا سنا اور نقل کیا ہے. ہمارے پاس صرف جو ہے جمعہ میں الحمدللہ خواتین آتی ہیں. دیگر نمازوں میں خواتین کے آنے کا، مسجد میں نماز پڑھنے کا رجحان نہیں ہے. آ سکتی ہیں، ہم تو قائل ہیں، لیکن عموماً یہ رجحان دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، اس کا انتظام نہیں ہوتا ہے. حالانکہ ہونا چاہیے، دروازہ کھلا ہونا چاہیے، موقع رہنا چاہیے کہ وہ آئیں اور نماز پڑھیں. جو خواتین گھر میں رہتی ہیں، ان کے گھر میں کام کاج کرنے والی دوسری خواتین ہوتی ہیں، یہ فری بیٹھی ہوتی ہیں، بہتر ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتی ہیں. یہ دروس فجر عصر کے بعد کے جو دروس ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. ہونا چاہیے، یہ کوئی عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسا موقع رکھا جائے جیسے نبی کے زمانے میں دروازے کھلے تھے ویسے کھول دیے جائیں. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد. ابھی الحمدللہ ہندوستان میں یہ بڑا اچھا رجحان چلا ہے. یہ شرف ہے سلفی مساجد کو، مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے سنت کو زندہ کیا اور اس کی ضرورت
آج ہر مسلک نے محسوس کر لی اور اپنے دروازے خواتین کے لیے کھول دیے ہیں۔ یہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اس پر عمل کیا ہے، مخالفتوں کو شروع میں برداشت کیا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس کا بہترین پھل آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کا ثواب آپ تمام کو انشاءاللہ ملے گا۔ ورنہ مساجد سے روکنے سے خواتین دوسری جگہ جا کر بہت زیادہ گمراہ ہو رہی ہیں، بہک رہی ہیں، بھٹک رہی ہیں، اور ان کو موقع نہیں ہے، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے کا موقع نہیں تھا تو وہ کہیں اور جا رہی تھی۔ اب موقع، فوراً اصلاح نہیں ہوگی، وقت لگے گا لیکن اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ یہ رہا مسئلہ، اس لیے بلا کہ میں ام سلمہ نے یہ روایت کیا ہے، تو خواتین کا نماز سے آنے سے متعلق فقہ الادعیہ میں کی سنا شیخ ثناء اللہ عمری حفظہ اللہ جو ہے روز فقہ الادعیہ پر جمعہ کے دن درس دیتے ہیں، تو مجھ سے بھی گزارش کیا تو میں نے کہا چلو اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ تو فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھ، دعا کو سمجھنا۔ فقہ کا ایک مطلب ہوتا ہے نالج، علم۔ اس دعا کے متعلق علم آپ کو ہو کہ کون سی دعا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ تو ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس سے متعلق جو معلومات ہیں، علم ہے، وہ حاصل کریں گے، پھر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فقہ العدیہ میں یہ پوائنٹ میں نے بتانا چاہا کہ اس دعا کو خاتون نے نقل کیا ہے، اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھتے تھے؟ فجر میں پڑھتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ خاتون فجر میں حاضر ہوتی تھیں، تو اسی سے میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ خواتین عام نمازوں میں بھی آ سکتی ہیں اور اس کے فائدے ہوں گے۔ صرف جمعہ یہ کرنا، ہم کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اصلاح کر لی ہے، جمعہ کو آنا شروع کر دیا، ہم تھوڑا آگے بڑھیں اس عمل میں، 5 وقت کی ہم شروع کریں انشاءاللہ، وہ بھی دھیرے دھیرے وہ ماحول بھی بن جائے گا۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے ایک ماحول بنایا، اس کا فائدہ اس کو ہوا، پھر آپ ایڈوانس، آپ تھوڑا اور آگے بڑھیں تاکہ لوگ اس کو بھی نمونہ بنائیں، تو انشاءاللہ خیر پھیلے گا۔ کیونکہ روکنے کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اب ہم چھوڑیں گے تو انشاءاللہ مسجد میں آنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ بڑی اصلاح کا ایک بڑی تحریک شروع ہو جائے گی اور بڑا اچھے اثرات آپ معاشرے میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگا ہے فجر کے بعد، تو اس دعا کو آپ سمجھیے کہ اس دعا کی کیا یعنی اہمیت ہے۔ ایک دن کا ٹارگٹ آف دا ڈے، گول آف دا ڈے دے دیا گیا ہے۔ ہماری زندگی کا بھی گول آف لائف بھی ہے، ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے۔ کیا ہے زندگی کا مقصد؟ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ہیں، کوئی ایک نوجوان اگر زندگی کا مقصد اگر بتا دے آیت پڑھ کر یا کسی سے، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ کوئی ایک جلدی سے، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، کیا دلیل ہے؟ ماشاءاللہ، دیکھیے یہی ہمارے سلفی عوام کی خوبی ہے کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ شیخ ثناء اللہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ باقاعدہ کتابوں کا درس دیتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی خوبی ہے جس کی وجہ سے علم پیدا ہوتا ہے۔ تقریریں کرنے سے، شعلہ بیان ہونے سے کیا ہوتا معلوم ہے؟ سالن پک جاتا، گوشت گلتا نہیں۔ اب فل آگ لگا کے رکھی ہے تو کیا ہوگا؟ سالن پک جائے گا، بوٹی گلے گی نہیں۔ جب دروس ہوتے ہیں اس میں بوٹی بھی گلتی ہے، سالن بھی پکتا ہے، کھاتے وقت بڑا ٹیسٹ آتا ہے، بڑا مزہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ دروس میں بیٹھتے ہیں وہ حقیقی علم سیکھتے ہیں، تو صرف شعلہ بیانی میں بیٹھتے ہیں، صرف جذبات لے کے جاتے ہیں بس، پھر وہ ٹھنڈے ہو گئے تو وہ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو جوش قائم نہیں رہتا ہے، ہوش بہت دیر تک چلتا ہے۔ تو ان دروس سے انسانوں کو علم ملتا ہے، جس سے عمل کی مہمیز پیدا ہوتی ہے، سوالات کے جوابات دینے کا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کثیر تعداد میں اسے دروس میں باقاعدہ اہتمام کریں اس کا، اور شرکت کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے کتنا پیارا جواب۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ دلیل کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ زندگی کا مقصد ہے، یہ لانگ ٹرم گول ہے۔ یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز
ہیں وہ بتاتے ہیں کہ لانگ ٹرم گول کیا ہونا چاہیے، شارٹ ٹرم گول کیا ہونا چاہیے. اللہ اکبر، ہمارا اسلام بھی لانگ ٹرم گول دیتا ہے، شارٹ ٹرم گول دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ لانگ ٹرم گول اللہ کی عبادت ہے. ساری انسانیت کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے لیے جدوجہد کریں، محنت کریں، کوشش کریں. اس کو آپ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے اخلاق سے آپ لوگوں کو دعوت دیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، خود اللہ کو پہچانیں، اللہ کی عبادت کی دعوت دیں. محنت کریں، کوشش کریں. آپ کا جو ٹارگیٹ آف دا لائف ہے، زندگی کا جو مقصد ہے، لانگ ٹرم جو گول ہے، اس کے لیے آپ جدوجہد کریں. بلائیں لوگوں کو، جتنا ہو سکے کوشش کریں آپ. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ شارٹ ٹرم گول ہے نا، مختصر مدتی مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے، ایک دن کا مقصد کیا ہونا چاہیے. اچھا، ہم جمعہ میں، آج جمعہ ہے ماشاءاللہ، اور آپ لوگ، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جان کے کہ علم کا کتنا شوق ہے. دیکھیے آپ جمعہ کا خود، عموماً ہم میں جہاں بھی جاتا ہوں جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے، فجر کی بھی چھٹی، اور مگر ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے ذوق کو اللہ برقرار رکھے. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جمعہ کے دن بھی اتنا وقت دے کے بیٹھ رہے ہیں. علم سیکھنے کا شوق اللہ سے مبارک کرے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو دن کا مقصد کیا ہے؟ جمعہ کے دن ہم کو ہفتے کا مقصد ملتا ہے، ایک ہفتہ بھر کیا کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو امام خطیب کی بات سنے اور ہفتے بھر عمل کرے، اس کے لیے غفرت لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی اس ہفتے میں جو کچھ گناہ اللہ سے معاف فرماتے ہیں. تو یہ خوشخبریاں ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں، یہ فضائل ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں. تو ایک ہفتے کا ٹارگٹ ہم کو دیا گیا ہے جی. اور اس یعنی دعا میں دن کا ٹارگٹ ہے، ایک دن کا ٹارگٹ. ہم دن کیسے گزاریں؟ ابھی میں جو ہے ہمارے کچھ دعات سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ سکھوں کے پاس، سکھ قوم کے پاس، دیکھیے خوبیاں جس قوم میں بھی ہو اسے لینا چاہیے. الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت و دانائی مسلمان کی، ایک مومن کی گمشدہ چیز ہے. جہاں مل جائے وہ اپنی ہے، لے لینا چاہیے. ہاں اللہ یہ کہ غلط چیز نہ لیں، حکمت کی بات لیں. تو کہتے ہیں کہ سکھ لوگوں کے پاس خوبی ہے کہ صبح اٹھتے ہی اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لسٹ بنا کے رکھتا ہے. روزانہ پڑھتا ہو، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا ہے، بنا کے رکھتا ہے. اسے پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ حاصل کر لے. تو اس میں بھی جو پریکٹسنگ سکھ ہوں گے وہی کرتے ہوں گے. ہمارے لیے بھی، ہمیں بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، اتباع میں ان دعاؤں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو ایک دن کا ٹارگٹ آپ کو دیا گیا ہے. کیا ٹارگٹ ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. پہلا ٹارگٹ، اللہم، اے اللہ، انی اسألک، میں تجھ سے مانگتا ہوں. اور میں ایک ایک شق پر آگے بڑھتا جاؤں گا کیونکہ ہم کو سمجھنا ہے. تو ہمیں اللہ سے خطاب کرنا چاہیے، اللہ سے مخاطب ہونا چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے. ہمارے وہ بھائی جو کہ انڈائریکٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی اور کا واسطہ وصلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ کہ اولیاء، صلحاء، اتقیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خود بھی واسطہ لیتے ہوں. لیکن میرے بھائیوں، نبی کی خود سنت یہ ہے کہ نبی نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا سکھایا ہے. نبی کا طریقہ خود یہ ہے کہ نبی نے خود بھی اللہ سے ڈائریکٹ مانگا ہے اور ڈائریکٹ مانگنا ہی سکھایا ہے ہم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی جس طرح کے واسطے وسیلے آپ لوگ لیا کرتے ہیں، اس طرح کے واسطے وسیلوں کا علم نبی نے دیا نہیں ہے، نبی نے سکھایا نہیں ہے. تو ہمیں وہ اپنانا نہیں ہے. اس دعا میں خود بھی اس کا اشارہ، کتنی دعائیں اللہم سے شروع ہوتی ہیں، وہ ساری دعائیں دلیل ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ تو یہ فقہ ہے، فقہ الادعیہ جسے کہتے ہیں. اللہم، یہ سمجھ آنا چاہیے. وسیلے کا رد ہر اللہم والی دعا سے ہے. ہر وہ دعا جس میں ربنا ہے وہ وسیلے کا رد ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں نا، ربنا ڈائریکٹ پکار رہے ہیں ہم، اللہم ڈائریکٹ پکار رہے ہیں اللہ سے، ہے نا. پھر وہ آیت پڑھ لیجئے، جو آیت ہے کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اس کی اور دلیل ہو جائے گی کہ جب بندے مجھ سے پوچھتے ہیں تو کہیے کہ میں بالکل قریب ہوں. تو اللہ کو پکاریے، اللہ سنتا ہے. اللہم بولیے، ربنا بولیے، اللہ سنے گا. ربی بولیے، اے میرے رب بولیے، اے ہمارے رب بولیے، اے ہمارے اللہ، یہ بولیے، اللہ سنے گا.
تو واسطے وصلوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود دعا اس کی دلیل ہے۔ اللہم انی اسألک، میں تجھ سے مانگتا ہوں، انی یقیناً میں، اسألک تجھ سے مانگتا ہوں، تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور ایک تو اللہ سے مانگنا چاہیے، تو اس میں اس بات کا بھی رد ہو گیا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے۔ غیر اللہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ غیر اللہ ہے، سب عالم ہے، اللہ خالق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالم وہ ہوتا ہے جو علم جانتا ہے اور علم دیتا ہے۔ عالم اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ کائنات کی ہر چیز عالم ہے، تو اللہ العالمین کا رب ہے۔ تو عالم میں کسی چیز سے بھی ہم نہیں مانگ سکتے۔ کس سے مانگ سکتے ہیں؟ اسألک، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو جو انسان بھی اللہ کو چھوڑ کر، کریٹر کو چھوڑ کر کریشن سے مانگتے ہیں، خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں۔ چاہے ہمارے وہ انسانی بھائی ہوں، عالمی سطح پر انسانی بھائی، چاہے ہمارے مسلمان بھائی ہوں، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، چاہے وہ سنی بھائی ہوں، بریلوی بھائی ہوں، وہ بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتے ہیں، قبروں پر، مزاروں پر، درگاہوں پر، جھنڈوں کے پاس، چبوتروں کے پاس جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ان کو اس دعا سے اپنی، اگر وہ فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو اصلاح ہونی چاہیے۔ اللہم انی اسألک، اور یہاں آ کر پھر رد ہوتا ہے۔ دیکھیے فقہ الادعیہ کا ہی ایک حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، صحابہ نے اس کو سیکھا، صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ اجتماعی دعا کا مسئلہ نہیں ہے، نبی دعا کرتے تھے سب آمین آمین، ایسا مسئلہ نہیں ہے، نبی پڑھتے تھے، صحابہ نے کیا سمجھا اس سے ہم کو بھی پڑھنا چاہیے، تو صحابہ نے اس دعا کو سیکھا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ اجتماعی دعا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا کرنے کی وجہ سے لوگ دعا سیکھتے ہی نہیں ہیں، یاد ہی نہیں کرتے ہیں، ایک نقصان ہوتا ہے یہ۔ تو ہم اپنے حنفی بھائیوں سے کہنا چاہیں گے کہ وہ اس مسئلے میں اپنا رجوع کریں، سکھائیں، عوام کو سکھائیں، بتائیں کہ بھئی ہم اپنے عوام کو سکھاتے ہیں، ہم اپنی عوام کو دعائیں سکھاتے ہیں، مسجد میں دعائیں لگاتے ہیں، ہماری عوام یاد کرتی ہے، تم بھی ایسی محنت کرو، سکھاؤ، بجائے سے کہ تم خود کر لو، سکھاؤ۔ سیکھنے سے اس میں اور اس کے اندر جو صیغہ ہے وہ صیغہ جمع کا نہیں ہے، یہ خود دلیل ہے کہ یہ دعا انفرادی ہونی چاہیے۔ اللہم انی اسألک، اگر اللہ کے نبی اجتماعی دعا کرتے ہوتے تو فقہ الادعیہ یہ کہتا ہے کہ اللہم انا نسألک ہونا چاہیے، اللہم انا نسألک ہونا چاہیے۔ دیکھیے سمجھیں گے آپ تو ایک دعا میں کتنے مسائل کا رد ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، کتنی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں ایک دعا میں۔ یہی فقہ کہتے ہیں، یہی سمجھ کہتے ہیں کہ ہر شق میں آپ غور کریں گے۔ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، ان ڈیپتھ نالج لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ایک ایک چیز کو آپ سمجھیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ جب یہ مزاج بن جائے گا آپ کا، یہ مزاج آپ کو بہت کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ ہر چیز میں آپ اس طرح سیکھیں گے تو بہت فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے آپ کو رب سے قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اجتماعی دعا کا بھی اس میں مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اللہم انی، کیونکہ انفرادی دعا ہے، ہر شخص کو یہ دعا یاد کر کے خود کرنا چاہیے۔ اچھا کیسے کرنا چاہیے؟ یہ لپ سروس نہیں ہے، زبانی جمع خرچ نہیں ہے، آپ بولے جائیں بس، نہ معنی سمجھ رہے نہ مفہوم سمجھ رہے، ایسا نہیں۔ دعا پڑھنا نہیں چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، بس پڑھ لیتے ہیں۔ دعا پڑھنا کافی نہیں ہے۔ آج سے آپ ایک چیز سیکھ کے جائیں، دعا مانگنا سیکھیے۔ دعا کیا کیجیے؟ اللہ سے مانگیے۔ اللہ اگر یہ چیز تبدیل ہو جائے کہ زندگی میں ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے کے بجائے ان کو مانگنا شروع کریں، اللہ کی قسم ہماری زندگی میں برکتیں دیکھیں۔ ہم مسجد میں اندر آئے، ہم دعا پڑھ لیے، مانگے نہیں، کیا فرق ہے پڑھنے میں مانگنے میں؟ کوئی بتا سکتے ہیں پڑھنے اور مانگنے میں کیا فرق ہے؟ ایک ٹیچر جو ہے کیا کیے، لکھ کے دیے، بچوں کو نہیں آتا تھا،
لکھ کے دیے ایسا سب اللہ اپنے ابا سے پوچھنا ہو، جا کے ٹھہر کے وہ پڑھ دے رہا ہو، والد صاحب سن لے رہے چلے جا رہے ہیں. مانگنا کسے بولتے ہیں؟ ابو جی مجھے چاہیے، بھگاتا ہے انسان، التجا کرتا ہے نا، مانگتا ہے. تو مانگنے کا ڈھنگ الگ ہی ہوتا ہے، انداز الگ ہی ہوتا ہے، الفاظ الگ ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں. تضرعا و خفیہ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اندر سے گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے، وہ چیز حاصل ہونے کی ایک طلب ہوتی ہے. وہ کب ہوگی؟ جب آپ اس کو سمجھیں گے. تو اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. مانگنے کا سینس ہمارے اندر آنا چاہیے کہ میں مانگ رہا ہوں، اور کیا مانگ رہا ہوں، کون سی چیز مانگ رہا ہوں، اس کا شعور بھی مجھے ہونا چاہیے، تبھی وہ چیز ملے گی. صرف لپ سروس نہیں ہے، زبانی جمع خرچ نہیں ہے، ادا کر رہے ہیں الفاظ، ایسا نہیں. وہ الفاظ آپ کی دل کی اتاہ گہرائیوں کے ساتھ نکلنا چاہیے. تو یقیناً ایک دعا بھی ایسے ہم نے مانگ لی تو اللہ کے عرش تک وہ دعا پہنچے گی. اللہ فرماتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں. لیکن اس قربت سے مانگنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوتا. ایک ہم جو مسجد میں آتے وقت، مسجد سے جاتے وقت، گھر میں آتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بھی اگر ہم پڑھیں گے تو جتنے پرابلمس ہیں ہمارے وہ سالو ہوں گے. تو ہمیں دعا مانگنے کا ایک تصور پیدا کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے. تو ہر جو اذکار مصنوعہ ہیں یہ ادعیے مقبولہ ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ہم اس ڈھنگ سے مانگیں، اس ادا سے مانگیں جو ادا دعا کے لیے مطلوب ہے. یہ بات ہو گئی اللہم انی اسألک. تو اس میں کئی مسائل آپ کے سامنے ترتیب سے آ گئے ہیں. اب کیا ہیں؟ 3 چیزیں ہیں جو مانگی جا رہی ہیں. کیا ہے؟ علم نافع. دوسرا کیا ہے؟ رزق طیب. تیسرا کیا ہے؟ عمل متقبل. کیا ہے علم نافع؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر دن ہر شخص کو اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آج نالج کے جس لیول پر وہ ہے، سو کر اٹھنے تک جس لیول پہ وہ تھا، آج اس میں ترقی ہونا چاہیے، آج اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، آج میں کچھ نیا پڑھوں، آج میں کچھ نیا سیکھوں، آج میں کچھ نفع بخش چیز سیکھوں. یہ ہونا چاہیے. اللہ کی قسم اگر مسلمان اس دعا کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں، انقلاب آ جائے گا. ایک انقلاب آ جائے گا. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم مسلمان بن جائیں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس مزاج کو، اس دعا کو گہرائی سے ہم نے سمجھا بھی نہیں، اس پر عمل کیا بھی نہیں. صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے. یہ دعا عمل کی اپیل کرتی ہے ہم سے، لیکن ہم عمل کی اس اپیل سے محروم ہیں. صرف ہم پڑھ رہے ہیں، نہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، نہ اس دعا کے اندر جس چیز کا اشارہ دیا گیا ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. روز ہم یہ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ علم میں اضافہ کریں گے، اور اس کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ فجر کا درس. فجر کے درس کو بھی بڑی گہرائی سے سنیں. یہ جذبہ ہو کہ آج مجھے ایک نئی چیز سیکھنے کا موقع ملے گا. آپ بیٹھیں 5-10 منٹ کے اندر آپ کو ایک نئی چیز مل جائے گی، تو اس دن کا ٹارگٹ علم نافع کا مل گیا. آپ اس دن کا علم نافع کا ٹارگٹ آپ نے اچیو کر لیا کہ الحمدللہ ہمارے پاس فجر کے دروس ہوتے ہیں. فجر کے دروس میں آپ اس مقصد سے بیٹھیے کہ آج میں علم نافع حاصل کر لوں گا. مقصد پورا ہو جائے گا. نہیں ہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ پڑھیے، آپ انجینئر ہیں آپ پڑھیے، آپ جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ کی اپڈیٹ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس دن میں ایک نیا آرٹیکل آپ پڑھیں، نئی کتاب آپ پڑھیں. کتابیں پڑھنے کا ذوق، علم حاصل کرنے کا شوق، علماء سے ملنا چاہیے، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے ملنا چاہیے. علم نافع کی ساری چیزیں. تو اسلام میں جو ہے تفریق نہیں ہے، علم دین علم دنیا، علم نافع کی بات ہے. تو یوزفل نالج جو آپ کو فائدہ پہنچائے، آپ کے خاندان کو فائدہ پہنچائے، آپ کے سوسائٹی کو فائدہ پہنچائے، آپ کے اسٹوڈنٹس کو فائدہ پہنچائے، وہ حاصل کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ ہونا چاہیے. ٹارگٹ متعین کریں آپ، دن بھر میں آپ کے لیے ہے، کبھی نہ کبھی یہ پڑھ لیں. دوسرا، کیونکہ علم ہمارے پاس جو ہے بہت اہم ہے. پھر میں اس کی لمبی تشریح کروں گا تو بہت لمبا چل جائے گا. میں اس کو کب تک ٹائم ہے؟
5-7 منٹ ہے تو مختصر میں کر رہا ہوں کیونکہ اب دلائل بہت ہیں میرے علم کے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم السلام کو پیدا کیا, علم سے سرفراز کیا, پہلا انسان علم کے ساتھ دنیا میں آیا ہے. وعلم آدم الاسماء کلھا. تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو علم دے کر بھیجا ہے, لیکن دنیا میں آنے کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے. مطلب جسمانی اعتبار سے ہی نہیں ہے, صرف جسمانی ساخت کی بات نہیں ہے اس کے اندر, پورا اس کا انٹرنل یعنی اس کی ذہنی ساخت کی بھی بات کی گئی ہے کہ ایک آدمی بظاہر خوبصورت ہو, پڑھا لکھا نہ ہو تو اسے لوگ وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں, ہے نا, لیکن آدمی اگر پڑھا لکھا ہو, علم والا ہو تو اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. تو ایکسٹرنل انٹرنل دونوں خوبصورت اللہ نے عطا کیا انسان کو. آدم السلام کو ڈھانچہ بھی بڑا زبردست خوبصورت, اور علم عطا کر کے فرشتوں سے مقابلے کے بعد جیتنے کے بعد ایک بہت بڑا یعنی اس زمانے زندگی پہلا انسان جو ہے, پہلا کمپٹیشن جو ہوا اس میں انسان جیتا ہے. علم کا تمغہ لے کر, سرٹیفکیٹ لے کر دنیا میں آیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. پھر کیا ہو گیا؟ علم کا راستہ چھوڑ دیا, منمانی کرنے لگا, تو ہوتے ہوتے پھر اسفل السافلین میں چلا گیا. علم نہیں ہے تو عمل نہیں ہوگا. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. شرک کیوں کیا؟ توحید کا علم حاصل نہیں کیا. بدعت میں کیوں مبتلا ہو گیا؟ سنت کا علم حاصل نہیں کیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرنے پر توجہ دیں اور علم کے تقاضوں کو پورا کریں. تو یہی بات ہے, اور بہت سے دلائل ہیں, میں ان کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں. پہلا مقصد کیا ہے؟ علم. جو اسٹوڈنٹس ہیں, سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, یا جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بعد میں سنیں گے, میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ مسلمان جب پڑھے, اسٹوڈنٹ جب, تو یہ سوچے کہ میں آج کا نبی نے جو ٹارگٹ دیا ہے, اسلام نے, میرے رب نے جو ٹارگٹ دیا ہے, میں اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے اسکول جا رہا ہوں, کالج جا رہا ہوں. آج جتنا کچھ میں پڑھوں گا وہ سب کچھ میں اپنے دماغ میں رکھوں گا. یہ ہونا چاہیے. جب ایک اعلیٰ مقصد کے لیے آپ پڑھتے ہیں تو پڑھی ہوئی چیز آپ کے لیے زندگی بھر وہ یاد رہ جاتی ہے. پڑھنے کا انداز, شوق بدلنے سے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے. تو میں اپنے جو نوجوان ہیں, جو اسکول, کالج, یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں, سب سے میں کہتا ہوں کہ آپ روزانہ اس دعا کو پڑھیں, اس کا اہتمام کریں, اور پھر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے. پھر جو عام لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں سیکھے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ ایک آیت ہی صحیح اس حدیث, اس دعا کی روشنی میں آپ کوشش کریں کہ اسے پڑھیں. ہم علماء سے رجوع کریں, استفادہ کریں, کوشش کریں. اگر آج آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے, اگر آج آپ نے شروع کیا, 40 دن تک روزانہ 1 گھنٹہ ٹائم دیجئے, 41ویں دن آپ محسوس کریں گے کہ آپ 40 دن کے پہلے جو تھے آج بدل چکے ہیں. 40 دن 1 گھنٹہ ٹائم دیجیے, آپ کی جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی, جو کمزوری آپ, لیکن توجہ کے ساتھ اس پر وقت دے کے آپ استقامت کے ساتھ آپ ٹائم دیں گے تو آپ کے لیے پڑھنا نہیں آتا سیکھ جائیں, سیکھیں گے. صحابہ کرام نے جو ہے بڑی عمر میں پڑھنا سیکھا ہے. اچھا بتائیے, اللہ کے وسلم پر قرآن کب نازل ہوا؟ 40 سال کی عمر میں. تو حضرت ابو بکر کب پڑھنا سیکھے قرآن؟ کتنے چھوٹے تھے؟ 2.5 سال چھوٹے تھے. 38 سال کی عمر میں سیکھے. حضرت عمر 28 سال کی عمر پڑھنا سیکھے. یعنی جس وقت ہم لوگ پڑھائی بند کر دیتے ہیں, کمپلیٹ کرتے ہیں, تب حضرت عمر نے پڑھنا سیکھا, صحابہ کرام نے تب پڑھنا سیکھا. تو عمر کا گیپ نہیں ہے. آپ پڑھنے کا شوق پیدا کریں, ہر عمر میں آپ پڑھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. اور قرآن اللہ نے اسے آسان کیا ہے, صرف بچوں کے لیے نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ بلکہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, نہیں, بزرگوں کے لیے بھی قرآن آسان ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پڑھنے کا سچا جذبہ آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے, آپ وہ اپنے اندر محسوس کریں. تو 1 گھنٹہ 40 دن آپ دے کے دیکھیے, وہ چیز آپ کو مل جائے گی. ایک سورہ آپ سیکھ لیں گے, لکھنا سیکھ لیں گے, پڑھنا سیکھ لیں گے. کوئی بھی زبان, کوئی مسلمان ایسا نہ رہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, آنا چاہیے. صرف نبی کی شان تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حروف کو دیکھ کر پڑھنا اور ان کو لکھنا آپ نے نہیں سیکھا, اور وہ آپ کے لیے ہی کمال ہے, بقیہ کسی کے لیے کمال نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ساری امتوں کو سکھا کے گئے, آپ سکھا کے گئے ہیں. کیوں؟ اگر اللہ کے نبی پڑھ لیتے تو الزام یہ لگتا کہ آپ کہیں اور سے پڑھے ہیں اور کہیں اور سے نقل کر رہے ہیں. یہ وحی کی بات نہیں ہے, وہ الزام ہوتا, وہ الزام ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. یہ خوبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, وہ شان ہے, ہمارے لیے شان نہیں ہے. ہم کو نبی نے خود ہم کو پڑھنا لکھنا سکھایا ہے. جنگ بدر میں جب صحابہ کرام نے 70 قیدیوں کو پکڑ کے لایا تو اس میں جو پڑھنے لکھنے والے تھے ان کو
انصار و مہاجرین کے بچوں کو پڑھنا لکھنا نبی نے سکھایا ہے، تو نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ تو بہرحال ہمیں پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہیے، کوئی ایک زبان سیکھ جائیں آپ، کوئی ایک زبان محنت کریں، انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ تو جو ہمارے بھائی سن رہے ہیں یا آئندہ سنیں گے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا شروع کریں اور ایک زبان سیکھ جائیں آپ، انشاءاللہ آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا کوشش کیجئے، وقت لگائیے، پیسہ لگائیے، سیکھیے، سیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، ٹارگٹ آف دا ڈے، شارٹ ٹرم گول نمبر 2 کیا ہے؟ رزق طیب۔ کیا ہے رزق طیب؟ اللہ، آئے فجر پڑھے آپ، مسجد میں مت بیٹھو اعتکاف کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ جو اذکار پڑھنے کے بعد جائیے آپ، پھر جا کے سونا نہیں ہے، رزق طیب، جا کے محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، رزق حلال کمانے کی کوشش کیجئے، محنت کیجئے، جد و جہد کیجئے۔ دیکھیے آپ، اللہ اکبر، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ رزق طیب کے لیے آپ محنت کریں۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، تاجر مانگ رہا ہے، دکاندار مانگ رہا ہے، اور جاب کرنے والا اللہ سے مانگ رہا ہے کہ وہ رزق طیب حاصل کرے، تو کمانا چاہیے۔ 16 سال کے بعد اگر گھر کا سپورٹ آپ کو نہیں ہے تو آپ کو کمانا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ میرے نوجوانوں سے میں کہوں گا، یہاں بنگلور کے اس ماحول میں بہت مہنگا ہو جاتا ہے، والد صاحب اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان سے لڑیے مت، بلکہ ایسا پلان کیجئے کہ آپ 10th پاس ہونے کے بعد آپ کمائیں بھی، محنت علم بھی حاصل کریں، کمائیں بھی، دونوں چیزوں پہ محنت کریں، یہ کوشش ہونا چاہیے۔ اور بہت سے نوجوان جاب پڑھ لکھ کر بھی بیکار گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے ماں باپ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ ایسے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ بہنیں کما رہی ہیں یا بھائی جو ہے بہنوں کی کمائی کھا کر محلوں میں گھوم رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ ہمیں جو ہے کمانے والے بنے، ماں باپ کا سپورٹ کرنے والے بنے، بڑھاپے میں ان کی کمائی کے کھانے والے نہ بنے۔ ہم اپنی جوانی کی طاقت سے رزق حلال کما کر ان کو کھلانے والے بنے۔ یہ رزق طیب اور کیا ہے؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے فرمایا کہ طیبات کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، پاکیزہ کھائیں گے تو نیک عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ حلال کمائی کمانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، حلال جگہ خرچ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو سوالات کریں گے اس میں سے یہ ہے کہ آپ کہاں سے کمائیں، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیے، کہاں سے کمائی کا بھی سوال ہوگا، کہاں خرچ کیے کا بھی سوال ہوگا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے بزرگ نوجوان حلال کمائی کماتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، مطلب محنت کرتے ہیں، اور ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ سب محنت سے کماتے ہیں، گاڑی محنت سے، ان کی کمائی کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے حرام کاری مبتلا ہو جاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام پیتے ہیں، غذی بالحرام، حرام غذا جو ہے اپنے پیٹ میں داخل کرتے ہیں اور پھر ویسے ہی سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ حلال کمائی کو حرام جگہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے نوجوان بیڑی، سگریٹ، گٹکے، اس میں اپنی کمائی کو ضائع کرتے ہیں، اور آج کل یہ کلب کا کلچر بن چکا ہے، وہاں اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ نہیں، پیسوں کی حفاظت کیجیے، حلال کمائی کی حفاظت کیجیے، پائی کی حفاظت کیجیے، صحیح جگہ انویسٹ کیجیے، نیکیوں میں لگائیے، صحیح جگہ پر لگائیے، اور اس سے اچھا کھائیے، آپ اپنے ہیلتھ کو اچھا رکھیے، کاجو کھائیے، بادام کھائیے، اخروٹ کھائیے، پستہ کھائیے۔ یہ بھی جیب میں جو ہے نا وہ گٹکے رکھ لے کے کھاتے رہتے ہیں، منہ سے بدبو آتی رہتی ہے، کینسر اس پہ خود لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ نہیں، حلال کھانا چاہیے، حلال کمانا چاہیے اور حلال کھانا چاہیے۔ دوسرا ٹارگیٹ ہے، ہر دن ہم یہ کریں۔ تیسرا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے کہ عمل متقبل، جو بھی ہم عمل کریں اس انداز میں کریں کہ وہ عمل اللہ کے پاس قبول ہو۔ عمل کب قبول ہوتا ہے اللہ کے پاس؟ جبکہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہو تو عمل قبول ہوتا ہے۔ عمل کب قبول ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ جب اس عمل میں اخلاص ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا کہ فلا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ یعنی پچھلے مہینے میں 12ویں منائے، اس مہینے میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں 11ویں منا رہے ہیں۔
12ویں پہلے 11ویں بعد میں، اور اہتمام کر رہے ہیں. کیا وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے؟ کیا نبی نے اپنا برتھ ڈے منایا ہے، اپنی میلاد منائی ہے، 12ویں کا اہتمام کیا ہے؟ کیا صحابہ نے اسے نہیں کیا ہے؟ لیکن کر رہے ہیں. اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے باہر ہے. یہ 11ویں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر کی جاتی ہے. کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ کیا یہ عمل ہے؟ کیا یہ عمل اللہ کے پاس قبول ہونے والا ہے؟ نماز پڑھے ہم عشاء کی نماز تو قبول ہوگی، قبولیت کا امکان باقی ہے. قبول ہوئی نہیں ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں امکان کا کوئی کیا کہتے ہیں، قبولیت کا کوئی امکان نہیں ہے. قبولیت کا کوئی امکان اس میں باقی نہیں. کیوں؟ وہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے ڈائریکشن پر نہیں ہے، اطاعت میں نہیں ہے. آپ پہلے ہی رسک لے رہے ہیں بہت بڑا، حالانکہ پیسہ لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ اکبر کیا کیا نہیں کرتے، رش ہوتا ہے. وہ پیسہ اگر صحیح جگہ پہ لگ جائے، تعلیم پہ لگ جائے، اس سے پہلے جو مقاصد ہیں اس پہ لگ جائے تو کتنا انقلاب آ جائے. لیکن نہیں. تو عمل کرنے سے پہلے وہ عمل اللہ کے پاس قبول ہونے کا درجہ رکھتا ہے نہیں ہے، اسے جانچ لینا چاہیے، ورنہ آپ کی ساری انرجی، آپ کا انویسٹمنٹ، آپ کا پیسہ سب ضائع ہو جائے گا. پہلی شرط اللہ اس کے رسول کی اطاعت. دوسری شرط عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ ہم جو بھی عمل کریں اس میں اخلاص ہو، ریاکاری دکھاوا نہ ہو، تو وہ عمل متقبل ہوگا. اگر ریاکاری شامل ہو جائے تو پھر وہ عمل مردود ہو جائے گا. اور اس کے اندر تیسری بات یہ ہے کہ جو عمل ہم کریں، جو کام ہم کریں، وہ کام تادم حیات کریں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت ہم جو کریں وہ ہم موت آنے تک کریں. کوئی نیکی شروع کریں، کنٹینیو کرتے رہیں. خیر الاعمال ادومها وان قل، کہ نیکیاں ہم کریں. ایک نیکی اب روزانہ 10 روپے صدقہ دیجئے. ایک بات آئی ہے تو میں ذکر کر دوں کہ ایک صاحب نے ایک مسجد کے ہمارے ذمہ دار، ہمارے دوست ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ رمضان میں ایک شخص میں غور کرتا تھا، روز ہر نماز کو آتے ہوئے ایک خاص نوٹ ڈالتے تھے. وہ 50 روپے سمجھیے مثال کے طور پر، تو بند کی ہوئی جتنی بھی 50 روپے کی نوٹ ہے ہر نماز میں وہ ڈال رہے. تو کتنے ہو گئے؟ 50 روپے ہر نماز میں ڈال رہے ہیں تو 250 روپے ہو گئے. 250 روپے کا تعاون دے رہے ہیں ہر نماز میں آتے ہوئے. مسجد کے بڑے خرچے ہوتے ہیں. اپنی محلے کی مسجد کو ہم دینا نہیں چاہتے. یہیں کسی جگہ پہ ہم سن رہے تھے، باہر سے چندہ کرنے آئے تو 1,00,000-1,50,000 روپے ہو رہا ہے. اپنے محلے کی مسجد میں 4-4.5 ہزار سے بغیر چندہ نہیں ہو رہا ہے. کیا افسوس کی بات ہے بھائی. ہم دوسروں پہ اعتبار کر رہے ہیں. جس محلے میں ہم پڑھتے ہیں، جس محلے کی مسجد میں ہم ہیں، اس کا ہم کو احساس نہیں ہے. یہ سب چیزیں خوب چلتی ہیں، یہ فری میں پنکھا چلتا ہے، یہ لائٹ فری میں ہوتی ہے، اتنا بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں. گھر کا مینٹیننس ہمارا جو ہوتا ہے، بھائی کم از کم ہم آئے ہیں تو ہم یہ تو سمجھیں کہ یہ میں جو یہاں وقت گزار رہا ہوں اس کے مینٹیننس کا خرچہ تو میں دوں. کم از کم ایک 10 روپے 20 روپے 50 روپے تو نہیں ہوتے. تو ہمیں ایسا کہ جمعہ کے دن زیادہ ہم کنٹریبیوشن کریں، ثواب بھی ملے گا، اللہ کے گھر کے لیے ہم دے رہے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں نیکی کو چھوٹی ہی صحیح کنٹینیو کرنا چاہیے. روزانہ 10 روپے دیں، آپ روزانہ دیں، یہ عادت بنائیں. 1 مہینہ آپ نے شروع کیا، ہر مہینہ دیں آپ. یہ عمل جو ہے خیر الاعمال ادومها وان قل، مختصر ہونے کے باوجود بھی کنٹینیوس ہم عمل کریں گے تو وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا. تو عمل متقبل کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سوچ کر عمل کریں کہ یہ عمل اللہ کے پاس قبول ہونے کا درجہ رکھتا ہے کیا نہیں رکھتا ہے. ایک کراس چیک کر کے عمل کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہو جائے گا، آپ کی ساری انرجی بیکار ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ کوئی شخص ایسا کام کرے جس پر ہماری سرٹیفکیٹ نہیں ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں، تو کیا ہو جائے گا، رد ہو جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا. یعنی قبول نہیں ہوگا، ایکسیپٹ نہیں ہوگا، ریجیکٹ ہوگا. تو عمل متقبل کی یہاں تاکید کی گئی ہے، تو اس کی ضد کیا ہے، عمل مردود. عمل مردود ہو جائے گا. تو عمل مردود کیسے ہوتا ہے، جب قرآن حدیث کی روشنی میں نہ ہو. تو بہرحال بدعات و خرافات پہ عمل کریں گے تو عمل مردود ہو جائے گا. تو آج ہم نے الحمدللہ عشاء کے بعد مسجد فرقان میں جو ہم نے دعا سیکھی ہے، وہ دعا اور اس کا فقہ
ہم اس کو سمجھنے کی کوشش، اس سے علم ہم نے حاصل کیا، اس کی روشنی میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ ثنا کا اور مسجد کے ذمہ داروں کا اور آپ تمام حاضرین کا، نوجوانوں کا، بچوں کا، بزرگوں کا، کہ آپ نے وقت دے کر الحمدللہ میری گفتگو کو سنا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو یاد رکھ کر ان کے مطابق عمل کی اللہ ہم تمام کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو شارٹ ٹرم گول، ایک یومیہ ہدف جو دیا گیا ہے، اس کو اچیو کرنے اور اس کو حاصل کرنے کی ہر دن اللہ ہمیں کوشش کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔